میں تنظیم اسلامی پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پر ایک اہم ترین عنوان پر یہ اجتماع جو منعقد کیا گیا ہے مجھے بھی حاضری کا اور شرکت کا موقع بخشا۔ اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور کچھ مثبت اور مؤثر قسم کے اقدامات کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیس لڑا جا رہا ہے اور ہمارے دونوں جو وہاں کیس لڑنے والے فریق ہیں، تنظیم اسلامی بھی اور جماعت اسلامی بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ہم تو ان کے سپورٹر ہیں۔ ہم نے 2014 میں ایک فورم بنایا تھا تحریک انصار رسول پاکستان کہ ان کو سپورٹ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ وہ تو ہم آپس میں مل بیٹھ کے جو بھی صورتحال ہوگی، اپیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پرائیویٹ اپیل ہوتی ہے یا گورنمنٹ اپیل کرتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی تو کیا کرنا ہے، ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے، انشاءاللہ مل بیٹھ کے ہم سارے فریق یہاں موجود ہیں، فریق نہیں ہم سارے دوست آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ کوئی لائحہ عمل کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس کے ساتھ میں کچھ معروضی صورتحال پر اپنے تاثرات اور جذبات کا اظہار کرنا چاہوں گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کل سے ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ ابھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن اس پہ دو باتیں ہمیں بالکل سوچ لینی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں قربانی کیا دینی پڑی ہے۔ میں تفصیلات پہ جائے بغیر، بڑے آپ سب دانشور موجود ہیں، ہم نے اس کے لیے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے فیٹف کے کہنے پر وہ مذہبی آزادی جو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے انگریزوں سے لے کر دی تھی، ہم نے وہ قربان کر دی ہے اوقاف ایکٹ کے نام پر۔ ہم یہ قربانی دے چکے ہیں۔ ہمارے خاندان کے شرعی احکام جو قرآن و سنت نے دیے ہیں اور جس کا تحفظ عالمی بین الاقوامی قانون بھی ہر مذہب والوں کو دیتا ہے کہ ان کے خاندانی قوانین ان کے مذہب کے مطابق ہوں گے، ہم نے سیڈا کے کہنے پر وہ قربانی بھی دے دی ہے۔ یہ دو قربانی ہم دے چکے ہیں۔ ہم نے IMF کے کہنے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کنٹرول بھی یا نگرانی ان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ ہم اپنے مذہبی آزادی سے دستبردار تو میں نہیں کہتا، نہیں ہوں گے انشاءاللہ دستبردار تو کبھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن بہرحال ہمیں دستبردار کر دیا گیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کے شرعی احکام کو سے الگ کر دیے گئے ہیں اور معاشی خود مختاری اور اسٹیٹ بینک کے کنٹرول سے بھی ہم باہر ہو گئے ہیں۔ یہ تین قربانیاں ہم دے چکے ہیں۔ اب کچھ قربانی آگے باقی میں عرض کروں گا۔ اس پر کل ایک امکان پیدا ہوا ہے کہ اکتوبر تک شاید ہمیں گرے لسٹ سے نکال دیا جائے۔ ہم کریڈٹ کی جنگ میں پڑ گئے ہیں کہ ہم نے وہ کہتا ہم نے کیا، وہ کہتا ہم نے کیا، وہ کہتا ہم نے کیا۔ اس وقت معروضی صورتحال یہ ہے کہ یہاں تک جو پہنچے ہیں یہ تین بڑی قربانیاں دے کر اس کا کریڈٹ کس کا ہے؟ اس وقت ہم آج کے دن ہم اس پہ کھڑے ہیں کہ یہ کس ادارے کا کریڈٹ ہے، یہ کس طبقے کا کریڈٹ ہے، کس سیاسی پارٹی کا کریڈٹ ہے، کس انسٹیٹیوٹ کا کریڈٹ ہے۔ آج ہم اس کریڈٹ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قربانیاں وہ کہتے ہم نے دلوائی ہیں، وہ کہتے ہم نے دلوائی ہیں، وہ کہتے ہم نے دلوائی ہیں، اور قوم بیچاری کھڑی ہے کہ ہم سے قربانیاں زبردستی لی گئی ہیں، اس کا بنے گا کیا؟ یہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں۔ اگلی قربانیاں جو ہم نے دینی ہیں، جو ہم نے دینی ہیں، اگر ہماری پوزیشن میں لفظ سخت بولنے لگا ہوں معاف فرما دیں، ہم اگر قومی سطح پر ذہنی پستی کے اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہم غلامی کا کریڈٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ قربانی ہم نے دینی ہے۔ پھر اگر ہماری ذہنی پستی کا یہ مقام آ گیا ہے کہ قوم کو غلامی میں ہم نے دیا، وہ کہتے ہم نے دیا، اس مقام پر اگر کھڑے ہیں تو یہ قربانیاں بھی ہمیں دینی پڑیں گی، اور چار چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں ایک سیاست کا طالب علم بھی ہوں، تاریخ کا طالب علم بھی ہوں، چار قربانیاں ہمیں دینی پڑیں گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دستور پاکستان خطرے میں،
بالکل کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہوں۔ سن 71 کے حالات ملک میں پیدا کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور جتنے راستے خلفشار کے چل رہے ہیں سب 71 کے ماحول پر کی طرف جا رہے ہیں۔ میری بات بہت سخت ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، جو بات دیکھ رہا ہوں وہ عرض کروں گا۔ اس وقت ملک میں سیاسی اور تہذیبی خلفشار کے جتنے راستے ہیں وہ سب کا رخ سن 71 کے ماحول کی طرف ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ پوری پلاننگ ہے بین الاقوامی اداروں کی کہ وہ 73 کا آئین جو اس ملک کو تہذیبی شناخت فراہم کرتا ہے، جو اس ملک کو شریعت کے قوانین کی بالادستی فراہم کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بات فراہم کرتا ہے، وہ 73 کا دستور جو ہمارے نظریاتی شناخت کا امین ہے۔ خدا نخواستہ میں اگلا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے وہ جملہ کہنے کا، 71 کا ماحول اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، مجھے وہ خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ تو میں کئی سالوں سے اظہار کر رہا ہوں، لیکن گزشتہ اتوار کو یہیں لاہور میں ایک کل جماعتی سیمینار میں ایک انتہائی سنجیدہ سمجھی جانے والے شخصیت کی طرف سے کھلے بندوں آئین کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کھلے بندوں کہا گیا ہے، آئین کے بارے میں کہا گیا ہے کاغذ کا پرزہ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بغاوت کرتا ہوں، میں نہیں مانتا ان کو۔ یہ یہاں لاہور میں گزشتہ اتوار کو ایک مشترکہ سیمینار میں ایک سنجیدہ سمجھے جانے والے شخصیت نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہا ہے، میں تو سچی بات ہے سناٹے میں آ گیا۔ اور یہ میں نے کہا کہ یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ میسج ہے ایک کیمپ کی طرف سے۔ مجھے ریڈ لائٹ کراس کرنے دیجیے۔ یہ کیمپ کی طرف سے ہمیں میسج دیا گیا ہے کہ آئین میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ایک آئین خطرے میں ہے اور حقیقی خطرہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں۔ ہمارا بین الاقوامی طاقتوں کا ٹارگٹ ہے، ہمارے ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں اور حقیقی اور واقعاتی خطرے میں ہیں، نظر آ رہا ہے۔ 3، آپ کا وفاقی شرعی عدالت کا یہ فیصلہ جو 35 سال کی کشمکش کے بعد اور 35 سال کی جدوجہد کے بعد حاصل ہوا ہے اور بڑا جامع فیصلہ ہے، یہ خطرے میں ہے۔ وہ بات انور صاحب فرما چکے ہیں کہ اپیل ہوگی، اور اپیل صرف اپیل نہیں ہوگی، اپیل کے ساتھ بہت کچھ ہوگا۔ یہ آپ کا وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ بھی خطرے میں ہے، اور آپ کی معاشی جو تھوڑی بہت خود مختاری رہ گئی ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ کہیں ہے کہ نہیں ہے، ہر چند کہیں ہے کہ نہیں ہے، میں ان چیزوں کو خطرے میں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں آگ، لیکن میں یہ خطرے محسوس کر رہا ہوں اور کھلے بندوں یوں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات عرض کرنا چاہوں گا، کیا ہم نے اسی طرح چلنے کا تہیہ کر رکھا ہے؟ میں یہاں بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہم میں سے ہر ایک طبقہ، ہر ایک مکتب فکر، ہر ایک گروہ اپنے طور پر مسائل سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ خود فریبی ہے۔ مکاتب فکر بھی، جماعتیں بھی، طبقات بھی اپنے طور پر ہم نمٹ لیں گے۔ یہ اپنے ساتھ بھی فریب ہے، قوم کے ساتھ بھی فریب ہے۔ اگر ان مسائل سے نمٹنا ہے، دستور کا تحفظ کرنا ہے، ایٹمی اثاثوں کا تحفظ کرنا ہے، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد تحفظ کا ماحول پیدا کرنا ہے، اور اپنی قومی خود مختاری اور معاشی خود مختاری کے منظر کو حاصل کرنا ہے، تو ہمیں تحریک خلافت کی قومی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اس کے سوا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ تحریک خلافت طرز کی مولانا محمد علی جوہر درکار ہے۔ اس وقت ضرورت ہے مولانا محمد علی جوہر کی، شوکت علی کی، ظفر علی خان کی، ان کی پوری ٹیم کی۔ قومی تحریک تھی۔ ہمیں اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اور گم شدہ
قربانیوں کو واپس لانے کے لیے ہمیں تحریک خلافت طرز کی قومی جدوجہد کی ضرورت ہے اور تحریک ختم نبوت طرز کی قومی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ آج کا اگر ہمارا سیمینار قوم کو یہ پیغام دے سکے تو شاید ہم کچھ کر لیں، ورنہ مجھے تو خطرات ہی خطرات دکھائی دے رہے ہیں۔ میں اپنے جذبات کے اظہار اس شعر پر ختم کر رہا ہوں۔ ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، ضرور طوفان آ رہا ہے۔ ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، ضرور طوفان آ رہا ہے۔ نگاہ رکھنا سفینہ والو، اٹھی ہے موجیں کدھر سے پہلے۔ شکریہ۔